بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی گرامر کے بغیر۔ آج کلاس نمبر 62 ہے اور رکوع نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 222 انشاءاللہ ہم حرف بحرف ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ ذہن نشین کر لیں، اس لیے بار بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا 30 پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے آخری 10 صورتوں سے سٹارٹ کیا تھا۔ پہلے آخری 10 صورتیں علم تر کیف سے والناس تک، پھر اس کے بعد علم نشرح سے اوپر والضحیٰ، اور پھر سورۃ اللیل، سورۃ الشمس، اس طرح سورۃ النازعات، پھر سورۃ النبا تک۔ جیسے 30 پارہ مکمل ہوا پھر ہم نے الف لام میم سے شروع کیا ہے، تو الحمدللہ آج ہم رکوع نمبر 28 تک پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 28 میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یسألو سوال سے، کا مطلب آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں۔ قل هو اذن، تو کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ اذن اذیت ہے، فاعتزلوا تو اعتزال الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا تقربوہن اور تم قریب یعنی قربت اختیار نہ کرو، نہ جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ حیض کے بارے میں بتائیے کیا احکامات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں ناپاکی ہے تو الگ رہو ان دنوں اپنی عورتوں سے جب تک کہ وہ حیض میں ہیں، ولا تقربوہن قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی ان کی پیریڈز گزر جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، فَإِذَا پھر جب، تطہرنا وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، مطہر طاہرہ پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، تو طاہر سے ذہن میں رکھیں۔ پھر جب وہ تطہرنا وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا ہے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اور پھر جب تم عورتیں پاک ہو جائیں حیض سے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کی طرف آ سکتے ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے، توابین بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور محبت رکھتا ہے، متطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو جب پاکیزگی اختیار ہو جائے تو پھر آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، اور یاد رکھیں ان طریقے سے جو شریعت کے طریقے ہیں، شریعت کے طریقے کے بغیر جانا مناسب نہیں ہے اور بلکہ حرام بھی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث لکم حرث کہتے ہیں کھیتی کو، لکم تمہارے لیے ہیں، فأتو تو آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح شئتم چاہو تم، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی کی بمنزلہ ہیں، تم جس طرح آؤ کھیتی کے پاس۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک کسان ہوتا ہے وہ اپنی کھیتی کرتا ہے تو اس میں وہ بڑے اچھے طریقے سے ہل چلاتا ہے، یعنی اس کا اینڈ پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اچھی فصل اگے اور مجھے اس سے فائدہ ہو، اور جو ہے یہ فائدے کے لیے ہی استعمال ہو۔ تو اللہ نے اس لیے کھیتی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے دیکھیں، وقدموا اور قدم اٹھانے سے ہے، آگے بھیجنے سے ہے، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، یعنی نیک اعمال آگے بھیجو۔ اگر شریعت کے مطابق مباشرت کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہاری نیکیاں بلند ہوگی۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کے پاس آؤ اچھے اور بھلے طریقے سے، شریعت کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اور تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح کسان کا مقصد بیج بو کر کھیتی اگانا ہے، تمہارا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ تم نیک اولاد کی تلاش کرو، اور پھر کیا ہے کہ اس کو بھیجو، اس اعمال کو، یعنی تمہاری اولاد صدقہ جاریہ ہوگی آخرت تک تمہارے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے نفسوں کے لیے صدقہ جاریہ بھیجو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور علم رکھو یعنی جان رکھو، انکم کہ بے شک تم، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈر اور خوف کی مانند جو بھی قدم اٹھاؤ وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جان رکھو کہ اللہ کی تم سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔
ولا تجعل اللہ ولا اور نہ تجعل جعل بنانے سے ہے، تم بناؤ اللہ کو عرضتاً آڑ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، ان کہ تبرو نہ تم نیکی کرو گے، وتتقو نہ تم تقوی کرو گے، وتصلحوا اور نہ تم اصلاح کرو گے کسی کی یا صلح کراؤ گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ سمیع سماعت سے ہے، سننے والا ہے، علم علیم جاننے والا ہے۔ یعنی تم لوگ قسمیں نہ اٹھاؤ، ہر حال میں اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، یعنی نیکی کے کاموں میں کچھ لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ قسم ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم ہے کہ میں تمہاری اصلاح نہیں کروں گا، قسم ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی ہر وہ بات جو ان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی، یا وہ بات جن کا کوئی تک نہیں ہوتا تھا اور وہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے اس پر قسم کھا جاتے، تو پھر کیا ہوتا کہ ان کو قسم پورا کرنی پڑتی اور پھر نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو آڑ نہ لاؤ اپنی قسموں میں، یعنی بار بار اللہ کی قسم نہ کھاؤ۔ اس میں اگر کسی نے کوئی قسم کھا بھی لیا کہ آئندہ میں اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، اور قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں اس کو نہیں دیکھوں گا، لیکن مجبوری ہوتی ہے پھر، تو اس میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ قسم کو توڑیں اور پھر کفارہ ادا کرے قسم کا، تو تب ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور قسم ہوتی ہے جو انسان کے زبان زد عام ہے، تکیہ کلام بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، اور نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ، یعنی اللہ تم سے نہیں پوچھے گا ایک قسم کے بارے میں، باللغو ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، یعنی اللہ تم سے اس قسموں کی بالکل پرسش نہیں کرے گا جو تم نے لغو میں کھائی ہیں، ولیکن یؤاخذکم اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما بوجہ اس کے، کسبت کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور حلیم بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یہاں پر خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اس قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی آپ نے اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کا موڈ نہیں ہے اور آپ دل سے قسم نہیں کھا رہے، آپ کے زبان میں آگے، جیسے عرب شروع میں کیا کرتے تھے، یعنی ان کا ایک تقیہ کلام بن چکا تھا، ہر بات پہ واللہ ہی کہتے، یعنی اللہ کی قسم کہتے، اور اس طرح ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ کوئی بہت زیادہ چالاک اپنے آپ کو بنائے اور بہت زیادہ تیزی اور پھرتی سے باتیں دکھائے، تو پھر بار بار وہی قسم ہے میں نے ایسے کیا تھا، قسم سے ایسے ہونا چاہیے تھا، تو یہ جو قسمیں یہ بار بار رپیٹ کی جا رہی ہے، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ہاں وہ قسم جو تم نے دل میں تہیہ کر کے کھائی ہو اس کا اللہ تم سے پوچھے گا، اگر توڑ بھی دی، پوری نہ بھی کی، تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو لغو کے ساتھ تم قسم کھاتے ہو اس میں تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، ہاں ولیکن یؤاخذکم اور لیکن مواخذہ اللہ کرے گا، بما کسبت بوجہ اس کے جو کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، جو تم نے دل سے قسم کھائی اس کا اللہ ضرور پوچھے گا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور اور حلیم ہے، بخشنے والا ہے، حلم والا ہے، اور بڑا ہی بردبار ہے۔ للذین یؤلون، یعنی اس کو خوب سمجھ لیں کہ عرب میں ظلمانہ ایک روک قائم تھی کہ عورتوں کو لٹکائے رکھتے تھے اور ان کو قسم اٹھا کر کہہ دیتے کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے یا ہم آپ سے تعلق قائم نہیں کریں گے، تو پھر سالہ سال رہ جاتے، ان کے حقوق بھی پامال اور پھر ہر چیز سے وہ محروم رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم قسمیں کھا لیتے ہو کہ ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، تو اللہ نے ایک قانون مقرر کر دیا کہ 4 مہینے کے اندر اگر تم قسم توڑ کر واپس اپنی بیوی کی طرف چلے جاؤ، رجوع کر لو تو ٹھیک، اگر 4 مہینے تک تم نہ گئے، تم نے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے نہ گئے، تو بیوی کیا ہوگا کہ خود بخود پھر نکاح اس کا کھل جائے گا اور نکاح ٹوٹ جائے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ فرما رہا ہے کہ تم رجوع کر لو، قسم کھا لو، تو اللہ تمہیں بخش دے گا، یعنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے تم بیوی کے پاس چلے جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ ہاں وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، يَتَرَبَّصْنَ وہ انتظار میں رہیں، انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو، گویا وہ انتظار میں رہیں، 3 قروء 3 حیض تک، یعنی 3 دفعہ پاک ہونے تک، یعنی جو طلاق یافتہ ہیں وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو گھر میں رکھیں، عدت میں رکھیں، ولا یحل اور نہیں حلال لہن ان کے لیے، ان یکتمن قتم چھپانے کو کہتے ہیں کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کے کہہ لیں رحم مادر میں، یعنی اگر جو طلاق یافتہ ہیں وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ان کے پیٹ کے اندر جو ہے اس کو چھپائیں یا اس کو ضائع کرنے کی کوشش کریں، اگر ان کے پیٹ میں کوئی ہے بچہ
تو اگر وہ طلاق ہو چکے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں یا وہ اس کو نعوذ باللہ کسی طریقے سے ضائع کرنے کی کوشش کریں. ان کننا اگر ہیں وہ یؤمننا ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت دن پر. ہاں وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کے فی ذالک اس میں ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ عورتیں عدت گزار لیں عدت گزارنے کے بعد ان کو زیادہ حقدار ان کے اپنے ہی شوہر ہیں جو ان کو واپس اپنی زوجیت میں لے لیں اگر ان کے درمیان بات بن گئی تو ظاہر ہے ایک شریعت کا طریقہ ہے کہ اگر وہ عورت خود اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو پھر ایک حلالہ کا طریقہ ہوتا ہے. تو پھر وہ عورت عدت پورا کرنے کے بعد جو اگلا کا پروسیس ہوتا ہے پھر اس پروسیس کو پورا کرنے کے بعد پھر اسی شوہر کی زوجیت میں واپس آ سکتی ہیں نہیں تو پھر وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اور ان کے لیے مثل الذی مثال یعنی مانند ہے الذی اس کے جو علیہن ان کے ذمے ہے بالمعروف ساتھ معروف طریقے سے. یعنی اب عورتوں کے وہی حقوق ہو جائیں گے اپنے مرد کے ساتھ جو پہلے حقوق تھے. لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجہ ہے یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے. جس طرح قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء بے شک مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم اور نگہبان بنایا ہے. یہ قرآن میں اور مقام پر آیا ہے. تو الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.